میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے اس طرح. ان کا نبی الاسلام نے تو ہمیں یہ حکم فرمایا کہ ہم دایاں پاؤں کھڑا کریں بائیں پہ بیٹھیں. تو جو تو نے مجھے دیکھا ہے نا وہ اس لیے کہ میرے پاؤں میں درد تھا, میں اس طرح بیٹھ نہیں سک رہا تھا, میرے پاؤں میرا وزن اٹھا نہیں سک رہے تھے, تو میں نے مجبوراً آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوں. تو یہ بعض لوگ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, بعض لوگ آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھتے ہیں. نہیں, بیٹھ کے جب آپ نے نماز زمین پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے تو تشہد کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ہاتھ باندھ کے کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے ہاتھ اپنے زانوں پہ ہی رکھنے ہیں قیام کی حالت میں. ٹھیک ہے, یہ تو اب چھوٹے مسئلے رہ گئے نا, ہاتھ باندھ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو صحیح. ٹھیک ہے, تو بیٹھ کے نماز پڑھنے میں آپ نے یہ چیز, لیکن فرض نماز کے لیے ضروری ہے قبلہ رخ کا اہتمام کرنا. باقی لیٹنے کے لیے بھی نماز بعض اوقات بیٹھ کے بھی نہیں کوئی پڑھ سکتا. لیٹنے کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کی چرپائی قبلہ رخ کر دی جائے, اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں, اور یہاں پیچھے تکیہ رکھ لیں کہ چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو. پھر یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ کعبے کی طرف ٹانگیں ہو گئی ہیں, اس کا پھر شرعی عذر ہے. تو آپ اس طریقے سے وہ نماز پڑھے گا. رہ گیا وضو کا مسئلہ, تو اس کو اس کے اسی جگہ کروائیں. بعض لوگ نہیں غسل خانے تک آ سکتے, اگر اس میں بھی تردد ہے تو ایک چھوٹی سی مٹی کی ٹکیا لا کے رکھتے ہیں, اس سے وہ تیمم کر لے. غسل کی جگہ بھی ایک ہی تیمم کا طریقہ ہے, اور وضو کی جگہ بھی کہ آپ نے چہرے کا اور ہاتھوں کا تیمم کرنا ہے. یہ کلائیوں تک بھی ثابت ہے اور کونیوں سمیت بھی ثابت ہے, دونوں طریقے درست ہیں. تو آپ کا تیمم ہو جائے گا, تو اس طریقے سے آپ نماز کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی جو مریض حضرات ہیں وہ جمع سوری کر لیں, جو سب کے نزدیک جائز ہے. ظہر آخری وقت میں پڑھیں, عصر اول وقت میں. ظاہر ہے وہ جماعت سے تو نہیں پڑھ رہے ہوں گے, تو وہ 3 نمازوں کے اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیں گے. مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں, ظہر عصر کو جمع کر لیں, آسانی ہے. تو یہ ساری ثانیہ وہ اویل کریں. لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے, میں نے کئی بوڑھے لوگ دیکھے ہیں جو مسجد کے دروازے پہ